اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور کروڑوں درود السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج آپ کی خدمت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین واقعہ، آپ کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے والا بیان ہے، اور ہمارے لیے عبرت کا واقعہ بھی وہ ہے۔ اور اس واقعے کا ذکر قرآن شریف کے سورہ توبہ پارہ 10 کی آیت نمبر 75-76 میں ہے۔ ہوا یوں کہ ثعلبہ بن حاطب ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مالدار کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میری طرح رہو؟ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ لیکن اس نے پھر وہی عرض کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور مجھے خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے، اگر مجھے دولت ملی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر رہو۔ لیکن اس نے پھر وہی عرض دہرائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ اب کیا تھا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے۔ اس نے چند بکریاں خریدی اور ان میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینے میں کوئی حویلی ایسی نہ تھی جہاں وہ سما سکیں۔ باہر دور جنگل میں جا کر کے اس نے اپنا ڈیرا بنا لیا۔ پہلے تو اس کی چاہت یہ رہتی تھی کہ صبح شام ہر وقت مسجد میں زندگی بسر ہوتی رہے۔ اب پہلے ہی دن سے غیر حاضری شروع ہو گئی، پھر رات کو بھی دھیرے دھیرے غیر حاضری ہونے لگی، پھر ہفتے میں صرف جمعے کی نماز ہی مسجد نبوی میں آ کر کے پڑھتا۔ لیکن ریوڑ کی تعداد میں امید سے زیادہ اضافہ ہوتا رہتا، اور اس کی مصروفیات اتنی بڑھیں کہ جمعہ تو کیا، عید کے دن بھی حاضری نصیب نہ ہوتی تھی۔ اسی دوران زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو عامل، یعنی جو زکوٰۃ یا جزیہ وغیرہ وصولتے ہیں، پیسہ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو عامل کہتے ہیں، اپنے دو عامل اس کے پاس روانہ فرمائے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادتی ہے، تم ذرا آگے سے ہو آؤ، میں اتنے میں سوچ کر رکھوں گا۔ وہ دونوں عامل وہاں سے سلیمی کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے ثعلبہ کی بات سن لی تھی، انہوں نے بہترین جانور زکوٰۃ کے لیے باخوشی پیش کر دیے۔ جب واپسی پر عاملوں نے ثعلبہ کے پاس سے گزر کیا تو کہنے لگے، ذرا وہ خط تو دکھاؤ۔ ثعلبہ نے کہا، دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے۔ پڑھنے کے بعد کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، ٹیکس ہے، تم جاؤ، میں ذرا سوچ لوں۔ جب وہ عامل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے پیشتر کہ وہ کچھ عرض کریں، سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، اور سلیمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ چنانچہ ثعلبہ کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 نازل ہوئی، جو آج 10ویں پارے میں ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ اگر اس نے انہیں دیا اور اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات دیں گے، اور ضرور ہو جائیں گے نیک کام کرنے والوں میں۔ پس جب اس نے عطا فرمایا، اللہ نے جب اس کو مال و دولت دیا، انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، تو وہ کنجوسی کرنے لگے، اس کے ساتھ ہی اللہ کے ساتھ، اور روح گردانی کر لی، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے جا کر کے بتایا ثعلبہ کو کہ تیرے حق میں یہ آیت اتری ہے، تو زکوٰۃ لے کر حاضر، جلدی سے ہو جا۔ وہ زکوٰۃ لے کر کے حاضر ہوا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ رونے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا اور واپس چلا گیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عہد خلافت کا، تو وہ پھر زکوٰۃ لے کر کے آیا، تو آپ نے فرمایا جب تیری زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں کی تو میں کیسے منظور کر سکتا ہوں؟ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر حاضر ہوا اور زکوٰۃ پیش کی۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی یہ کہہ کر رد فرما دی کہ جب تیری زکوٰۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں فرمائی، تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ لہٰذا اسی حالت میں وہ عہد عثمانی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے بعد مر گیا۔ تو اس روایت سے ہمیں اس سبق ملتا ہے کہ مال زکوٰۃ بخوشی ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت فضول سوچ بچار میں بڑھ کر کے زکوٰۃ اور اس کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ دل چھوٹا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انکار کی صورت میں ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ یاد رکھیے، جو زکوٰۃ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یا ویسے بھی پیسہ خرچ کریں گے، مال و دولت، اس کا بہترین بدلہ ہمیں ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مال کی حفاظت دشمنوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لوٹنے والوں سے، نقصان پہنچانے والوں سے فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہوتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کا مال قبر میں جب وہ جائیں گے تو داغا ان کے جسم کو گرم کر کے، اس مال کو گرم کر کے سکے کی طور پہ ان کے جسم کو ڈھالا جائے گا، ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، کتنا بڑا عذاب۔ اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عذاب سے محفوظ رہیں، ہمارا مال و دولت بھی محفوظ رہے، تو ہمیں بخوشی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نہ صرف زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اور رسول کے جو بھی حکم ہیں ان کو سر تسلیم خم کر کے ایک دم اپنا لینا چاہیے۔ کبھی بھی ان حکموں سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نواسوں کے ہاتھوں سے بروز محشر جام کوثر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔